اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ سورۃ البقرہ کی 46 نمبر کی آیت کی تلاوت آپ حضرات کی خدمت میں کی گئی، اور اس آیت کے معانی کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اس میں دو لفظ ہیں، ایک بنی اور ایک اسرائیل۔ بنی کا مطلب ہوتا ہے اولاد، اور اسرائیل یہ لقب ہے۔ تو اے اسرائیل کی اولاد، اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، پکارا، اے اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل دراصل یہ لقب ہے۔ کس کا لقب ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا۔ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، اور ان کے بیٹے کون ہیں؟ یعقوب۔ انہی کا یہ لقب تھا اسرائیل۔ اسرائیل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اسرائیل جس زبان کا لفظ ہے، یہ دو لفظ سے مل کر بنا ہوا ہے، اسرائیل۔ تو جس زبان کا لفظ ہے اس کے اندر اس کا معنی ہوتا ہے، اگر اس کا ترجمہ کریں گے تو جس طرح عربی میں عبداللہ کا معنی ہوتا ہے، وہی معنی اسرائیل کا ہے۔ عبداللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ تو اسرائیل کا معنی اس زبان میں کیا ہوا؟ اللہ کا بندہ۔ یہ لقب تھا کس کا؟ یعقوب علیہ السلام کا، جو بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے، اور اسحاق بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو ان کو اسرائیل کہا گیا۔ تو انہی کی طرف نسبت کرتے کہا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ اب کون لوگ ہیں جن کو اولاد کہا گیا ہے؟ تو یہ ان کے تمام بیٹوں کو کہا گیا ہے، یعقوب علیہ السلام کے تمام بیٹوں کو، جس میں یہود بھی شامل ہے، نصارہ بھی شامل ہیں، اور ان کے درمیان بھیجے جانے والے رسول بھی شامل ہیں، سب شامل ہیں۔ انہی کو بنی اسرائیل کہا گیا، یعنی اسرائیل کے تمام اولاد۔ یہود بھی ہے، نصارہ بھی ہے، اور ان میں بھیجے جانے والے جتنے بھی رسول ہیں سب ان کی اولاد، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو آواز لگائی گئی، اللہ تعالیٰ نے کہا اے بنی اسرائیل، تو اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ سب لوگ نہیں، سب لوگوں کو نہیں خطاب کیا گیا، بلکہ صرف ان یہود و نصارہ کو پکار لگائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، انہی کو یہ خطاب دیا گیا، یعنی پکارا گیا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ اس لیے کیونکہ یہ جو صورت ہے مدنی صورت ہے، سورہ البقرہ مدنی صورت ہے، مدینہ میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ اور اب ہم غور کریں گے کہ بنی اسرائیل کی اولاد میں سے، یہود میں سے، بنی اسرائیل کی اولاد میں سے یہود میں سے 3 قبیلے مدینہ میں آباد تھے۔ بنی اسرائیل کی اولاد میں کون ہے؟ یہود بھی ہے، اور یہود کے 3 قبیلے مدینہ میں آباد تھے۔ ایک قبیلے کا نام کیا تھا؟ بنو قینقاع، اور دوسرے قبیلے کا نام تھا بنو نضیر، اور تیسرے قبیلے کا نام تھا بنو قریظہ۔ یہ 3 قبیلے تھے کس کے؟ بنی اسرائیل کی اولاد میں، یہودیوں کی۔ اور کہاں پہ رہ رہے تھے یہ؟ مدینہ میں رہ رہے تھے۔ تو انہی سے خطاب کیا گیا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ اور یہ مدینہ اس لیے رہ رہے تھے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں، ان کو معلوم تھا کہ یہ ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے، اور ہمیں ان پر ایمان لانا ہے، ہمیں ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی اتباع کرنا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام باتیں جو یہ جانتے تھے لے کر آئے تو انہوں نے انکار کر دیا،
انہیں سے کہا گیا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، یعنی یہ تینوں جو قبیلے ہیں مدینہ میں موجود، بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ اب خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، اور ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہوئی ہے۔ نعمتوں کو یاد کرنا تین طرح سے ہوتا ہے، اور جب خطاب ان سے ہوا ہے تو خصوصی طور پر تو ان کو نعمتیں یاد کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن عام طور پر ہم سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ تو تین ذریعوں سے نعمتوں کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ نمبر ایک، اذکروا بقلوبکم، نعمتوں کو دل کے ذریعے سے یاد کرنا جو اللہ نے دے رکھی ہیں، ایک یاد کرنا یہ ہوتا ہے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے کا دوسرا معنی ہوتا ہے اپنی زبان سے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور تیسرا کیا ہوتا ہے؟ اپنے جسم کے حصوں سے، اپنے جسم کے اعضاء سے ان نعمتوں کو یاد کرو۔ اس تینوں کے ذریعے جب نعمتیں یاد کی جائیں گی تبھی واقعی میں نعمتیں یاد کی جانے والی ہے۔ صرف زبان سے کہ اللہ کی نعمت کافی نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ دل کے ذریعے بھی نعمتوں کو یاد کرنا ہے۔ ابھی اس کا معنی کیا ہے وہ بھی ہم بتائیں گے۔ بہرحال یہاں بتایا گیا کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو، کیونکہ شکر یہ تینوں ذریعے سے ہوتا ہے، دل کے ذریعے سے بھی، اور اسی طرح زبان کے ذریعے سے بھی، اور جسم کے اعضاء کے ذریعے سے۔ کیا معنی ہے؟ سب سے پہلی چیز، نعمتوں کو یاد کرنا دل کے ذریعے، یعنی جتنی نعمتیں ہیں ہم پر ہوں، کائنات میں ہوں، یہ ساری نعمتیں دل کے اندر یہ اعتراف ہو یہ سب کی سب اللہ کی ہے، اللہ نے عطا کی ہے۔ یہ دل کے اندر اعتراف ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، اور اعتراف دل سے کرے کہ یہ ساری نعمتیں کس کی عطا کی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی۔ تو ایک حصہ پورا ہوگا نعمتوں کو یاد کرنے کا، لیکن ساتھ ہی ساتھ دل میں رکھنے کی بجائے اس کو زبان پر بھی لانا ہے، بولنا بھی ہے، یعنی اس میں اللہ کی حمد بیان کرنا ہے، اللہ کی ثنا بیان کرنا ہے، اور یہ کہنا بھی ہے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی ہے۔ دل میں ایمان رکھنا اور اعتراف کرنا کافی نہیں ہوگا، زبان پر لانا بھی ہوگا، اور اس کی لانے کے کئی ایک صورتیں، کئی ایک طریقے۔ ایک طریقہ اللہ کی حمد بیان کی جائے اس نعمت پر، یہ نعمت اللہ کی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی لیے تعریف ہے یہ، یا پھر ان نعمتوں کے بارے میں بیان کریں، انسان بولے ان نعمتوں کو۔ اور اسی طرح تیسرا جو ہوتا ہے ان نعمت کے اندر جو تقاضے اس کے ہیں اس کو پورا کرے، یعنی ان نعمتوں کا استعمال اللہ کی اطاعت میں ہونا چاہیے اور اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ یہ جسم سے ذریعے سے نعمتوں کا یاد کرنا ہوا۔ اب اللہ نے انسان کو مثال کے طور پر ایک موٹی سی مثال دیتے ہیں۔ ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا دے رکھی؟ صحت و تندرستی کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جب پتہ چلتی ہے جب انسان کمزور ہو جاتا ہے، صحت مندی اس کی ختم ہو جاتی، بیمار پڑ جاتا ہے، تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے نا۔ اب یہ جو صحت مندی ہے اس کو تینوں سے کیسے یاد کریں گے آپ؟ پہلے ہی کہیں گے یہ صحت مندی جو میرے پاس ہے مجھے کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ یہ دل کے اندر اعتراف کرے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ایک دوسرا پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، زبان سے جو ہوگا اللہ کی حمد بیان کرے، بڑائی بیان کرے، اور کہے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت، اپنی زبان سے کہے۔ پھر تیسرا کیا ہوگا؟ یہ تو دو ہوا، ابھی تیسری چیز نہیں مکمل ہوئی۔ وہ کیا؟ اس صحت کا استعمال کس چیز میں کرنا ہے؟ اسے اللہ کی اطاعت میں کرنا ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کی بات ماننے میں کرنا، نہ کہ اس نعمت پر دندناتا پھرے اور وہ سارے کام کرے صحت مندی کے دنوں میں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یا جو گناہ ہے، معصیت کے کام ہے، نہیں۔ بہرحال یہ مختصر سے معنی میں نے آپ ذات کی خدمت میں ذکر کیا ہے، ورنہ یہ خطاب کس سے ہے؟ خصوصی طور پر بنی اسرائیل سے ہے، یہود میں سے 3 قبیلے جو تھے ان سے یہ خطاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم پر کی ہے۔ اب کیا کیا نعمتیں اللہ نے کی تھی یہود پر، وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم ذکر کریں گے۔ اتنا یاد رکھو کہ ان کو بھی حکم دیا گیا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، یاد کرنے کا کیا معنی ہے اور شکر کرنے کا کیا معنی ہے، وہ ساری باتیں ذکر کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں
اللہ تعالیٰ کا کما حق و شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری قرآن کی عبادت، تیرے کلام کی تلاوت پابندی سے کریں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس پر غور کر کے پڑھیں، اور جو کچھ سیکھنے کو ملے رب العالمین اس کے مطابق اپنے عقیدہ، ایمان اور اعمال کی اصلاح کریں۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔